الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں اس جمعہ جو بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے وہ ہے ہمارے سماج میں ناحق اور ظالمانہ طور پر قتل کے، مرڈر کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں، شریعت میں اس کی مذمت کیسی ہے اور اس کے حل کا، سدباب کا طریقہ کار کیا ہے، اس بارے میں قرآن حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اس آیت میں فرشتوں نے انسانوں کی حیوانیت کا تذکرہ انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ کے سامنے کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے جب یہ بات فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمائی کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر میری نائب اور خلیفہ ہوگی، انسان ہوں گے، ان کی نسل چلے گی، یہ سب ذکر کرنے کے بعد پتہ نہیں فرشتوں کو کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ فرشتے اللہ سے یہ پوچھنے لگے کہ اللہ کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ تو اب یہ کیسے معلوم ہو گیا تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ انسانوں کے دنیا میں بسنے سے پہلے فرشتے، جنات یہاں پر رہتے تھے، تو جنات بھی چونکہ انسانوں ہی کی طرح ایک مخلوق ہے جن میں خاندان ہوتے ہیں، آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، نسب اور نسل ہوتی ہے، تو ان کو دیکھا تھا فرشتوں نے، تو اس واسطے ان کی زندگی پر قیاس کر کے یہ کہا تھا کہ جیسے ان لوگوں نے یعنی جنات نے دنیا میں دنگا فساد مچایا، آپ پھر ویسی ہی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور فرشتوں کا یہ کہنا اللہ رب العزت کی ذات پر اعتراض کے طور پہ نہیں تھا، استفسار کے طور پر تھا کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں کیا یہ لوگ بھی ویسے ہی رہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اچھی خوبیوں کو بیان کیا، البتہ فرشتوں نے انسانوں کی جس حیوانیت اور درندگی کا تذکرہ اللہ کے سامنے کیا، اللہ نے اس کا انکار بھی نہیں کیا کہ وہ ایسی مخلوق نہیں ہوگی، وہ لڑائی جھگڑے نہیں کرے گی، وہ دنگا فساد نہیں کرے گی، اس کا اللہ نے انکار بھی نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اندر حیوانیت اس کے پیدا ہونے سے پہلے سے ہے، اس واسطے اگر اس کی تربیت نہیں ہوئی تو یہ انسان کم حیوان اور درندہ زیادہ بن کر جیے گا۔ چنانچہ آپ دیکھ لو کون انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میری عمر 40 سال ہو گئی
آج تک میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، میری وجہ سے کسی کا دل نہیں دکھا، میں نے جان بوجھ کر کسی کا حق نہیں مارا، کسی کو گالی نہیں دیا، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ کون انسان کہہ سکتا ہے؟ پتہ چلا کہ ہر انسان کے اندر پرسنٹیج لیول کے حساب سے کم زیادہ ہی کیوں نہ صحیح حیوانیت اور درندگی ہے۔ چنانچہ اس حیوانیت اور درندگی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد قابیل اور حابیل سے ہی یہ شروع ہو گئی تھی۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين۔ جب حضرت آدم جو دنیا کے پہلے انسان ہیں اور ظہور کے لحاظ سے وہ پہلے نبی ہیں دنیا کے، دنیا شروع ہوئی ہے ان سے ہے، انہی کی خاص اولاد ایک دوسرے کو قتل کر دیتی ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا قتل کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسانوں کی دنیا ایک 5000 10,000 سال کے بعد ایک دوسرے کی دشمن بنی ہے، پہلے انسان حضرت آدم کی اولاد میں ہی ایک دوسرے سے دشمنیاں شروع ہو گئی، اور اس دشمنی کی وجہ تھی دو باتیں۔ ایک ہے عورت کی خاطر کہ قابیل جس عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا، شریعت آدم میں اس کی اجازت نہیں تھی، پھر بھی وہ اسی سے نکاح کرنا چاہتا تھا، تو یہ عورت کی محبت میں قتل کی ابتدا ہوئی ہے دنیا کی۔ اور آج بھی پوری دنیا کا اگر کرائم رپورٹ آپ پڑھ لیں گے تو زمین کے جھگڑوں میں، آپسی دشمنی اور حسد میں، ذاتی مفادات میں، لوٹ مار میں اور جائیداد اور جھگڑوں میں، ان سب کے مرڈر کی رپورٹ کم ہے، اور محبت کی وجہ سے قتل کیے جانے والی لڑکیوں اور خواتین کی رپورٹ زیادہ ہے، چونکہ عورت کے قتل کی ابتدا ہوئی تھی دنیا میں محبت ہی کی وجہ سے۔ تو آج بھی کئی وہ عورتیں جو کسی غیر کی محبت میں مبتلا ہو جاتی ہیں، کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، کہیں لیونگ سسٹم میں رہتی ہیں، کہیں پر عورت پر بدگمانی اور ڈاؤٹ کی وجہ سے، بہر صورت مختلف وجوہات سے محبت کا شاخصہ پایا جاتا ہے تو قتل کر دی جاتی ہے۔ دوسری وجہ تھی حسد کی بیماری۔ حسد کا مرض بھی ایسا ہے کہ انسان کو بعض مرتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ سامنے والے کو زندہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا، سامنے والے کے پاس موجود نعمت کے چھن جانے سے پہلے اسے سکون نہیں ملتا۔ اسی واسطے نصیحت کی گئی ہے کہ جو بھی اپنے پاس کوئی نعمت رکھتا ہے، کوئی حوصلہ اور کوئی کام کر دکھانا چاہتا ہے، ابھی اس کی پبلکسٹی نہ کرے۔ اسی واسطے آپ دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں جو لوگ اپنے مقصد کو پہنچنے سے پہلے اس کا پرچار نہیں کرتے، اس کا اشتہار نہیں کرتے، وہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب رہتے ہیں۔ اور جو کرتے کم ہیں، بولتے زیادہ ہیں، میرا ارادہ ہے فلاں بزنس شروع کرنا ہے، میرا ارادہ ہے فلاں زمین خریدنا ہے، میرا ارادہ ہے فلاں وینچر میں پلاٹ خریدنا ہے، ایسا ایک سے دو چار کو بولا، ایسے لوگ کم ہوں گے کہ یہ سننے کے بعد حسد پیدا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں سوچیں گے کہ بھئی کہاں سے آ گیا، کہاں سے کما رہا ہے، کیسا اتنا جما لیا، کیسا اتنا کما لیا، دکھنے میں نارمل اور معمولی دکھ رہا تھا۔ یہ خیالات پیدا ہونا شروع ہوں گے اور انسان ایک دوسرے سے حسد کرنا شروع ہوگا اور اس کی نعمت کے چھن جانے کی تمنا اور کوشش کرے گا، حتیٰ کہ حسد کی وجہ سے بعض مرتبہ انسان دوسرے انسان کا قتل بھی کر دیتا ہے۔ تیسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ زمانے جاہلیت میں کفار اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اللہ بیٹیوں کے بارے میں خاص طور سے آیت نازل فرمائی کہ جب تم کسی بیٹی کو دفن کر دیتے ہو اس وجہ سے کہ اسے کھلانا پلانا پال کر بڑا کرنا اور شادی کر کے دوسرے کے حوالے کر دینا،
تو لڑکی کو پالنے سے ہمارا کیا پروفٹ ہے اس میں؟ لڑکے کو پالیں گے تو کم از کم کمائے گا، سہارا بنے گا، لڑکی کو پالیں گے تو کیا ملے گا؟ اگر یہ خناس دماغ رہے گا تو تمہیں تمہاری ماں ملے گی، تمہیں بیوی ملے گی، ہر کوئی ایسے ہی سوچے گا تو کس ماں کی کوکھ سے جنم لوگے؟ اس واسطے کہ اس کا باپ بھی یہی سوچ کر دفن کر دیتا تو تم پیدا ہی نہیں ہوتے، اور اگر یہی دوسرے سوچتے تو تمہیں بیوی ہی نہ ملتی۔ تو تمہیں بیوی چاہیے تو دوسرے کو بھی چاہیے۔ تمہارے پاس جو بیوی آئی ہے وہ بھی تو کسی کے گھر میں پل کے بڑھ کے، تم نے بچپن سے پال کے بڑا کر کے اس سے شادی تو نہیں کی ہے، اسے پالا کسی اور نے، تربیت کی کسی اور نے، اس پر خرچ کیا کسی اور نے، 25 سال کے بعد تم بیوی بنا کے اسے لا رہے ہو۔ جیسے دوسرے کی لڑکی سے فائدہ اٹھاتے ہو بیوی بنا کر، ایسے ہی تمہیں بیوی ملے، عورت لڑکی ملے گی تو تم بھی پال کر دوسرے کے لیے سہارا بنو۔ لیکن کافروں کے دماغ میں یہ بات نہیں اتر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تو اللہ نے آیت نازل فرمائی، کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا ان معصوم بیٹیوں کو کس گناہ میں تم نے دفن کیا ہے۔ اور آج کے زمانے میں جو لوگ ابارشن کراتے ہیں، 3 مہینے گزرنے کے بعد، 4 مہینے گزرنے کے بعد، جب فقہی لحاظ سے ماں کے پیٹ میں بچہ جنین کی شکل میں ہو جاتا ہے اور اس میں جان پڑنے کو ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، اس سے پہلے معلوم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگر گولیاں کھا کر یا انجیکشن کے ذریعے سے یا آپریشن کے ذریعے سے کہ ہم بیٹیوں کو نہیں پال سکتے، اس طرح ڈاکٹروں کو رشوت کھلا کر اگر ان کو قتل کرو گے تو زندہ اپنی ہی اولاد کو قتل کرنے کا گناہ ہوگا۔ یہاں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے عدالت کے کٹہرے میں قاتل کوئی ایرا غیرہ نہیں، باپ کھڑا کیا جائے گا، کیوں اپنی بیٹی کو قتل کیا؟ ماں کھڑی کی جائے گی، کیوں ابارشن پر راضی رہی؟ یہ حیوانیت، یہ درندگی، بیٹیوں کی وجہ سے قتل کر دیا جانا، یہ کل قیامت کے دن کھڑا کر کے ماں باپ سے پوچھا جائے گا۔ اور یہ بیٹیاں کل کسی ٹیررسٹ کے خلاف، کسی ہٹلر کے خلاف، کسی ظالم دنگائی اور فسادی کے خلاف نہیں، اپنے باپ کے خلاف گواہی دیں گی کہ ان سے پوچھئے انہوں نے مجھے کیوں قتل کیا ہے۔ 4 آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ قتل پر آمدہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ قتل کا جذبہ یا قتل کا یہ گناہ کفر کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ جہاں اللہ کی ذات پر یقین ختم ہو گیا، جہاں اللہ کی نعمتوں کا شکر ختم ہو گیا، جہاں تقدیر پر یقین ختم ہو گیا، وہاں بندہ کافر بن گیا اور کفر آمدہ کرتا ہے انسان کو دوسرے کے قتل کرنے پر۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيَرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ۔ کیا فرمایا؟ اسی طرح مشرکوں کو ان کے مورتیوں اور بتوں نے ان پوجا کرنے والوں کے دل دماغ میں یہ بات بٹھا دی اور انہیں سمجھا دیا اور انہیں اچھا لگنے لگا قتل اولادہم، کہ اپنی ہی اولاد کو قتل کرو۔ جن مورتیوں کی وہ پوجا کرتے تھے ان مورتیوں کے بارے میں ان مشرکوں کو خیال پیدا ہو گیا ہماری مورتی کو خوش کرنے کے لیے بلی دینا پڑے گا، بلی میں اپنی اولاد کو قتل کرنا پڑے گا۔ چنانچہ یہ کفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے بھی ایک ارادہ کیا تھا کہ اگر مجھے 10 بچے ہو جائیں، 12 بچے ہو جائیں تو ان میں سے ایک بچے کو مورتی کے نام پر یا نظر اور منت کے طور پر میں قتل کر دوں گا۔ ارے 10 بچے کی دعا بھی کر رہے ہو اور ایک بچے کو قتل کرنے کی منت بھی مان رہے ہو تو آپ اندازہ کر لو کفر کی وجہ سے انسان کا سینس کہاں چلا گیا ہوگا۔ نعمت جو مانگ رہے ہو اس کے شکریہ میں دوسرے کام کیے جاتے ہیں، ملی ہوئی نعمت کو ہی ختم کر دو گے۔ اولاد ہی مانگ رہے ہو پھر اولاد کی بلی دینا چاہ رہے ہو، یہ کفر کی وجہ سے دماغ خراب ہوتا ہے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، اپنی اولاد کو قتل کرنے کا وسوسہ یہ مورتیوں اور بتوں کی طرف سے پیدا ہوا۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت میں لکھتے ہیں كَذَلِكَ زَيَّنُوا لَهُمْ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ خَشِيَّةَ الْإِمْلَاقِ
وَوَعْدِ الْبَنَاتِ خَشِيَّةَ الْعَارِ، کافروں کے دلوں میں دو خوف پیدا ہو گئے تھے بیٹیوں کو قتل کرنے سے متعلق۔ پہلا ڈر، اپنی بیٹیوں کو ہم کھلائیں گے کہاں سے، پالیں گے کیسے، ان کا خرچہ کہاں سے برداشت کریں گے۔ خشیۃ املاق، کہ اگر کھانے والے زیادہ ہو گئے تو گزارا مشکل ہے۔ اسی واسطے وہی کفر کا نظریہ اور کانسیپٹ آج بھی دنیا میں چل رہا ہے، ہم دو ہمارے دو۔ آج بھی کافروں کے دماغ میں یہی خناس سوار ہے کہ اسمال فیملی، چھوٹی فیملی، زیادہ بچے نہیں اور زیادہ بچے والوں کو تانے دینا، یہ سب اسی کفر کا اثر اور اس کا نتیجہ ہے۔ اپنی کرتوتوں، اپنی بے وقوفی، اپنے ہی ہاتھوں سے ملک کو داؤں پہ لگا دینا، نوکریاں ختم کر دینا اور یہاں کے رہنے والے پڑھے لکھے لوگوں کو بے روزگار کر دینا اور پڑھائی لکھائی سے بھی جاہل اور گنوار بنا کے رکھنا اور مخصوص کمیونٹی کو مالدار سے مالدار بناتے جانا، ان ساری گندی حرکتوں پر تو توجہ نہیں جاتی ہے، بلکہ پڑھے لکھے لوگ اور ان پڑھ لوگ، ان سب کا دماغ بنایا جاتا ہے ملک کو مذہبی لحاظ سے تقسیم کرو، ملک کو انڈیا پاکستان کے نام پہ لڑاؤ، ملک کو مسلمان اور غیر مسلم کے نام پہ لڑایا جاتے رہو۔ یہ سوچ اور نظریہ پیدا کر کے جاہل کو اور جاہل اور پڑھے لکھے کو ایک فالتو قسم کا ایشو دے دیا جاتا ہے کہ اب اس میں پڑھے رہو اور اسی میں مگن رہو، اور اس کے لیے میڈیا تو ایسے کام کرتا ہے جیسے کہ کوئی نوکر اپنے آقا کے لیے کام کرتا ہے، یا کوئی جانور، کوئی بیل کھیت میں ہل اور کسان کے لیے کام کرتا ہے، وہ کام میڈیا بخوبی ادا کرتا ہے۔ اور اس سے آگے ہم نہیں کہہ سکتے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، جیسے کوئی دھابے والی عورت کسی پیسہ دیے ہوئے شخص کے لیے کام کرتی ہے، ویسا کام انجام دیتا ہے حق اور غلط سوچے بغیر۔ اور دوسرا ڈر کیا پیدا ہو گیا تھا؟ وَوَعْدِ الْبَنَاتِ خَشِيَّةَ الْعَارِ، اور بیٹیوں کو دفن کرنا شرمندگی کے ڈر سے کہ کل کے دن میری بیٹی کا کوئی شوہر ہو، میری بیٹی کسی کے ساتھ سوئے رات گزارے، چاہے وہ شادی کر کے ہی کیوں نہ ہو، یہ ہماری شان کے خلاف ہے، مردانگی کے خلاف ہے۔ ایسا غلط نظریہ کافروں میں پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے وہ اپنی بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ 5ویں آیت میں اللہ فرماتے ہیں نیک بندوں کی صفات یہ ہیں کہ وہ جہاں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے وہیں پر وہ کسی کو ناحق قتل بھی نہیں کرتے۔ چنانچہ فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، عباد الرحمن، اللہ کے بندے، نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور اللہ نے جس جان کو قتل کرنا حرام کر دیا ہے اسے قتل نہیں کرتے۔ تو قتل اور مرڈر پر آمدہ نہ ہونا یہ نیک انسان ہونے کی صفت ہے، اور اگر کوئی اس پر آمدہ ہوگا تو اللہ نے کیا فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اگر کوئی ناحق کسی کو قتل کیا تو کل قیامت کے دن بہت بڑے گناہ کے ساتھ اللہ سے ملے گا، بھاگ کہیں نہیں سکتا۔ دنیا کی عدالت میں رشوت چاہے جج کو کھلا دو، رشوت چاہے وکیل کو کھلا دو، رشوت چاہے پولیس کو کھلا دو، رشوت چاہے سیاسی لیڈروں کو کھلا دو، ان کے چمچے بن کر بھاگتے آزاد پھرتے رہو، لیکن اللہ فرماتے ہیں یلقا اثاما، گناہ ہوگا اور گناہ کی حالت میں اللہ سے ملے گا، یضاعف لہ العذاب، اور اسے کل قیامت کے دن دگنا عذاب دیا جائے گا، اور وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور بڑی ذلت کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ عمر قید کی سزا بھی بھارت میں 14 سال ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آزاد، اسے بولتے ہیں عمر قید۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ ایک انسان کو 14 سال ہی جینے کا حق ہے، اس کے بعد وہ پھر مر گیا گویا کہ۔ تو جب 14 سال مجرموں کے ساتھ رہ کر کوئی آدمی باہر نکلے گا، وہ تھوڑی ہی شریف اور نیک بن کے نکلے گا، وہ سب سے بڑا مجرم بن کے نکلے گا۔ سزاؤں کا تصور بھی ایسا ناقص تصور کہ مجرم کو اور بڑا مجرم بنایا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، قاتل ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جلتا رہے گا اور ذلت کے ساتھ جلے گا۔
چنانچہ آپ دیکھو آگے اللہ فرماتے ہیں اور قتل حرام ہونے کی ایک وجہ، بہت اہم وجہ کیا ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو قتل نہیں کر سکتا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم سب کو جو جان ملی ہے وہ جان ہماری نہیں ہے، وہ جان اللہ کی ہے۔ اور دوسرے کی پراپرٹی کو اجاڑو گے تو دوسرا تمہارے خلاف کیس کرے گا کہ میری پراپرٹی میں کیسے دخل دیے، اور ہر انسان کی جان یہ اللہ کی پراپرٹی ہے، اور اللہ کی پراپرٹی میں کوئی دوسرا انسان دخل دے گا تو پھر اللہ اسے نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہ ہر انسان کی جان اللہ کی پراپرٹی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ سب جانتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جان کو اور ان کے مال کو خرید لیا ہے کہ اس کے بدلے اسے جنت دیں گے۔ تو پھر یہ جان مومن کی اللہ کی پراپرٹی ہے۔ اللہ کی پراپرٹی کو اگر اجاڑو گے تو انجام بہت برا ہوگا۔ کیا انجام ہوگا؟ آگے قرآن مجید کی آیت میں فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کسی مومن مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، پلان کر کے قتل کرے گا، پیسہ یا رشوت لے کر قتل کرے گا، کسی بھی وجہ سے قتل کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس قاتل کا ٹھکانہ اب جہنم ہے، اور کیا ہوگا؟ خالداً فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اور دوسرا اللہ اس مسلمان قاتل پر بہت غصے اور ناراض میں رہیں گے۔ ولعنہ، اور تیسرا گناہ اللہ کی لعنت اس قاتل پر برستی رہے گی۔ وعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھے ہیں۔ چار دھمکیاں دی ہیں اللہ نے قاتل کو، ہمیشہ لعنت برستی رہے گی۔ اس واسطے کسی کی بھی طرف سے پیسہ لے کر سپورٹ میں قتل کرنے والے پر قتل کرانے والا پیسہ دے کر وہ بھی بھروسہ نہیں کرتا کہ ایک نہ ایک دن اس کو بھی راستے سے ہٹانا ہے۔ جب تک اس سے کام چلے گا تب تک اس سے کام لینا ہے، جب یہ ہمارے لیے خطرہ بن جائے گا تو اس کو بھی ہٹانا ہے۔ اس واسطے مافیا میں ایک قاتل دوسرے کا قاتل ہوتا ہے، بڑا چھوٹے کا قاتل ہوتا ہے، دوسرا تیسرے کا قاتل ہوتا ہے، چونکہ ہر ایک کو دوسرے پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی لعنت کا نتیجہ ہے، اور ہمیشہ کی جہنم، دردناک عذاب۔ اور قرآن مجید میں انسان کی جان کی اہمیت اتنی بیان فرمائی وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جو کسی بھی انسان کو، مسلمان ہو، کافر ہو، یہودی ہو، جین ہو، سکھ ہو، کسی بھی انسان کو کوئی قتل کرے گا تو یہ قتل کرنے والا قاتل ایسا ہے شریعت کی نظر میں گویا کہ وہ پوری دنیا کا قاتل ہے، پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو کسی ایک انسان کی بھی جان بچائی وہ ایسا ہے گویا کہ پوری دنیا کے انسانوں کی جان بچائی۔ کیا حکمت ہے اس میں؟ حکمت یہ ہے کوئی انسان کسی انسان کو قتل کرتا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ کسی کو جب قتل کرتا ہے تو قتل کرنے والے کے دل دماغ سے انسان کی اہمیت ختم ہو گئی۔ انسان کتنی بڑی چیز ہے، کائنات پوری اسی کے لیے بنائی گئی ہے، انسانیت اس کے اندر سے ختم ہو گئی، انسان کا احترام، اس کی عظمت ختم ہو گئی۔ اب ختم ہو گئی، آج اس کا مفاد یہ ہے کہ فلاں زمین کی وجہ سے اس کو قتل کرنا ہے، کل وہی اس کا مطلب اور مفاد کسی اور سے ہوگا کہ اس کو 2 لاکھ 4 لاکھ قرضے دینا ہے، نہیں دے سکتا، اس لیے فارم ہاؤس میں لے جا کے قتل کر دو، جنگل میں لے جا کے قتل کر دو، وہ 4 لاکھ 5 لاکھ دینے سے جان چھوٹ جائے گی۔ کل کسی اور مسئلے میں بیٹی بیٹے کا مسئلہ ہو گیا اور سسرال یا سمدن دشمن بن گئے، آج سسرال کو ہٹا دو، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک آدمی کو آج قتل کرنے والا اپنے مفاد کی وجہ سے جہاں جہاں مفاد آتا جائے گا ان سب کو قتل کرتا جائے گا۔ تو گویا کہ ایک کو قتل کرنا سب کو قتل کرنا ہے، آج ایک کو کیا ہے کل 10 کو کرے گا، کل 100 کو کرے گا، اور قتل ایسا گناہ ہے ایک بار اس راستے میں کوئی قدم رکھ دے گا تو پھر پیچھے لوٹنا مشکل ہے، پھر پیچھے آنا مشکل ہے، اور کرائم میں بڑھتے ہی جائے گا انسان۔ اسی لیے کہا گیا کہیں ایک جگہ بھی قتل ہو تو پوری انسانیت کو جوش اور جذبے میں آنا چاہیے، کل یہ اس کا قاتل ہوا تو ہمارا بھی ہو سکتا ہے۔ اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو دوسرے کی جان بچاؤ،
ورنہ پھر قاتل تمہاری جان پر بھی آئے گا۔ اسی واسطے آج بھی دیکھ لو، کسی ایک صوبے کو داؤں پہ لگانے والا، کسی ایک صوبے میں دنگا فساد کرنے والا پورے ملک کو داؤں پہ لگا سکتا ہے، پوری انسانیت کو داؤں پہ لگا سکتا ہے، کیونکہ اسے داؤں پہ لگانے میں مزہ آتا ہے، اسے خالی کرنے میں اور پبلک کے حقوق مار کھانے میں مزہ آتا ہے، کیونکہ اس حرام خوری کی لذت اسے پڑ گئی ہے۔ اسی واسطے آپ کسی بھی کرائم کے بارے میں سوچ لیں، نوجوان ہیں یوٹیوب پر یا گوگل پر گندی اور ننگی فلمیں دیکھتے ہیں، پہلے کسی ایک لڑکی کی دیکھے گا، پھر اس کے بعد اس کی ہوس ٹھنڈی نہیں پڑے گی، پھر اس کے بعد کنٹری وائز سرچ کرے گا، عرب کنٹری کی لڑکیوں کی سیکس فلمیں، پھر امریکہ کی سیکس فلمیں، پھر چائنا کی سیکس فلمیں، پھر جب ہندوستان میں آئے گا تو الگ الگ صوبوں کے حساب سے کرے گا، پھر مذہب کے حساب سے کرے گا، پھر جانوروں میں جائے گا، حتیٰ کہ دیکھ دیکھ کر اس کا من اکتا جائے، پھر بھی ہوس ختم نہیں ہوگی، کیونکہ ایک گناہ پر ختم نہیں ہوتا ہے اور گناہ کی لذت بڑھاتا ہے۔ اس واسطے کئی نوجوان اس گناہ اور مرض میں مبتلا ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، نکل نہیں سکتے۔ جب رات گئے تنہائی میں سر رکھا تکیے پر، فوراً موبائل ہاتھ میں لیا، 5 منٹ دیکھیں گے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ساری رات آنکھوں کے زنا میں سوتا ہے، ساری رات آنکھوں کے زنا کرتے ہوئے سوتا ہے، جوانی برباد کرتے ہوئے سوتا ہے۔ ایسے کوئی بھی گناہ کر لو، آج ایک کو دھوکہ دیا، ابھی ایک ساتھی نے سنایا، ایک صاحب آٹو میں بیٹھے، یہاں سے نام پلی یا ملے پلی جانے کے واسطے، بیٹھنے کے بعد کسی موز کی منڈی پہ کھڑا کیے کہ یہاں رکو، مجھے سبزی لے کے آنا ہے، سبزی کے لینے کے لیے ادھر گئے، آٹو والے صاحب کو بلائے، کہا تم یہاں سبزی تول کے دیتے رہتے، تم کھڑے رہو، میں ادھر سے موز لے کے آتا ہوں۔ موز کی منڈی والے کے پاس گیا اور کہا کہ یہ آٹو میرا ہے، 1-2 ہزار روپے پیسے دو، میں ابھی لا کے دیتا ہوں۔ وہ آپ موز والے صاحب آٹو کو دیکھ کے 2000 روپے دے دیے، اب وہ 2000 روپے لے کے نکل گیا، ادھر سبزی کے پاس آٹو والا کھڑا ہے، وہاں سے لے کے آٹو کے پاس آیا، جانے لگا، دیکھ کے موز والا پکڑ لیا، وہ کہاں جا رہے؟ 2000 روپے دو میرے کیسے دیے آپ 2000 روپے؟ نہیں، وہ آٹو اس کا جو لے کے گیا، کہ آٹو میرا ہے، وہ پیسنجر تھا، تمہیں چونا لگا کے گیا ہے۔ اب یہ حرام خور جس کو ایسی عادت پڑی ہے، وہ کس کو دھوکہ نہیں دیا ہوگا؟ اور تعجب کی بات بتائیں، یہ چونا لگانے والا حرام خور کوئی غیر مسلم نہیں تھا، ٹوپی والا تھا۔ تو آپ اندازہ کر لو حرام خوری کہاں کہاں سرایت کر رہی ہے۔ دیکھنے والے داڑھی کو دیکھ کر، دیکھنے والے ٹوپی کو دیکھ کر بھروسہ کرتے ہیں۔ آج حرام خور اور رشوت خور اور اپنے باپ دادا کی نسل سے حرام نطفے سے جنم لینے والے اس کا بھروسہ اور اعتماد بھی ختم کر رہے ہیں، کہ ان کو دیکھ کر جو بھروسہ کیا جاتا تھا وہ بھی ختم ہوتے جا رہا ہے۔ اس لیے دیکھ لو عمرے کے نام پہ لوٹ رہے ہیں پبلک کو، کہ عمرے پہ لے جائیں گے، سارا پیسہ لے کے بھاگ جاتا ہے، حج پہ لے جائیں گے، سارا پیسہ لے کے بھاگ جاتا ہے، مسجد کے نام پہ لوٹ رہے ہیں لوگوں کو، مسجد بنانا ہے، مدرسے کے نام پہ لوٹ رہے ہیں لوگوں کو، نہ مسجد ہے، نہ مدرسہ ہے، نہ عمرہ ہے۔ کہاں تک حرام خوری، کس کے نام پہ کھا رہے ہو؟ اللہ کے نام پر، اللہ کے گھر کے نام پر، اس کی زیارت کے نام پر۔ اور آپ بتاؤ ان سب حرام خوروں میں کیا غیر مسلم ہوگا؟ عمرے کو لے جانے والا ٹریولز کسی غیر مسلم کا رہے گا؟ حج کو لے جانے والا ٹریول کسی غیر مسلم کا رہے گا؟ مسجد بنانے والا کوئی غیر مسلم ہوگا؟ تو آپ سمجھیں حرام خوری جب آ جاتی ہے تو انسان چھوٹے سے بڑا، بڑے سے بڑا، بڑے سے اللہ کے نام پر بھی حرام خوری کرے گا، مسجد کے نام پہ بھی حرام خوری کرے گا، کعبۃ اللہ لے جانے کے نام پر بھی حرام خوری کرے گا۔ اس لیے یہ دماغ سے نکال دو کہ ایک بار گناہ کر لوں گا پھر توبہ کر لوں گا، نہیں، گناہ اور کرائم میں ماہر بناتے جاتا ہے، ایکسپرٹ بناتے جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا پورے انسانوں کی جان بچانا ہے۔ لیکن افسوس 20 سڑک پر نشہ پلا کر، سینے پہ بیٹھ کر، چاقو ہاتھ میں لے کر ایسے کاٹ رہا ہے گویا کہ کوئی رسی کاٹ رہا ہو، کسی جانور کو ذبح کر رہا ہو، اور دونوں طرف سے انسان گاڑی میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ویڈیو بن رہا ہے۔ کسی انسان کے اندر انسانیت نہیں ہے کہ کیوں کھلے عام سڑک پر ایک انسان دوسرے انسان پر سوار ہو کر چاقو سے گلا کاٹ رہا ہے۔ کوئی بچائے، کوئی آئے، کوئی ڈیفنس میں دفاع کرے،
کسی کو طاقت ہمت نہیں ہوتی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ انسانیت صرف اس قاتل سے نہیں مری ہے، سب سے انسانیت مر گئی ہے، کہ کسی کو کسی انسان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اجتماعیت کے ساتھ 5 آدمی مل کر، 10 آدمی مل کر، 20 آدمی مل کر، پتھر ہاتھ میں لے کر، لاٹھی ہاتھ میں لے کر آگے بڑھ کر اس قاتل کو ہٹائیں، مقتول کو بچائیں، ایسا خیال آتا ہی نہیں، ہر کسی کو اپنی پڑی ہے۔ تو اب سوچو 100 بار اللہ نہ کرے اس جگہ پر یہ گزرنے والوں میں سے کوئی ایک لٹایا جائے اور قتل کیا جائے تو پھر باقی دوسرے ساتھ دیں گے، تیسرے کو لٹایا جائے تو باقی اور ساتھ دیں گے، چوتھے کو لٹایا جائے تو باقی اور ساتھ دیں گے، کسی کو کسی سے واسطہ نہیں ہے، تو انسانیت گویا کہ سب میں مر چکی۔ اس لیے اللہ نے 1400 سال پہلے فرمایا ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ تو اب یہ آیت اور یہ درجہ انسان کا دنیا کی کسی مذہب میں نہیں ہے، دنیا کے کسی مذہب میں ایسی آیت نہیں دکھائی جا سکتی جتنا جو آیت انسانیت پر، امن پر، شانتی پر قرآن نے نازل کی ہے، کسی آسمانی مذہب اور دنیاوی مذہب میں ایسی آیت نہیں ملے گی کہ مذہب اسلام کتنا امن چاہتا ہے، چاہے وہ انسان مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو۔ حدیثوں میں دیکھیں، اسی واسطے صحابہ نے اس پر کیسے عمل کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس موقع پر بلوائیوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا اور آپ کو شہید کرنے کے لیے دروازے تک پہنچ گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے اور بات چیت کی، سمجھایا آپ امیر المؤمنین ہیں، وقت کے گورنر ہیں، اجازت دیں ہم بچائیں گے، آپ حکم دیں ہم انہیں لڑ کر مار بھگائیں گے، مدینے سے ان کو خالی کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع سے کیا فرمایا، یا ابا ہریرہ فَإِنَّكَ إِن قَتَلْتَ رَجُلًا وَاحِدًا فَكَأَنَّمَا قَتَلْتَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ ابو ہریرہ میری وجہ سے اگر تم ایک انسان پر بھی تلوار اٹھاؤ گے تو قرآن کی روشنی سے تم پورے انسانیت کے قاتل کہلاؤ گے۔ حالانکہ اس موقع پر قتل ظلم کی وجہ سے نہیں، ڈیفنس اور دفاع کی وجہ سے، اگر میں قتل نہیں کروں گا تو حضرت عثمان کو شہید کر دیا جائے گا، پھر بھی انہوں نے مدینے میں خون خرابہ گوارا نہیں کیا، شہید ہو گئے، اپنی وجہ سے کسی کو قتل ہونے نہیں دیا۔ اس درجے صحابہ نے امن پر عمل کیا۔ چنانچہ فقہ کی کتاب میں امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قتل کرنے والا اگر قتل کو جائز سمجھ کر قتل کر دیتا ہے تو گویا کہ اس ایک قتل سے وہ صرف گنہگار نہیں، کافر بھی ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے قرآن کی جن آیتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی وعید ہے، حالانکہ ہمیشہ جہنم تو کافر کو ہوتی ہے، مسلمان کو ہمیشہ کی جہنم نہیں ہوگی، لیکن جہاں قتل ہے وہاں پر ہمیشہ کی جہنم کی دھمکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قاتل قتل کو حلال سمجھ لیا، جبکہ شریعت میں قتل حرام ہے، اور حرام کو حلال سمجھنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور کافر کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اس واسطے قرآن میں قاتل کو ہمیشہ کی جہنم کہا گیا۔ چنانچہ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من استحل قتل نفس حرم اللہ قتلہا بغیر حق، جس نے کسی جان کے قتل کو حلال سمجھ لیا جسے اللہ نے حرام کر رکھا ہے، فَكَأَنَّمَا اسْتَحَلَّ قَتْلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اب گویا کہ وہ سب انسانوں کے قتل کو حلال سمجھ رہا ہے۔ لِأَنَّهُ يَكْفُرُ بِاسْتِحْلَالِ قَتْلِ نَفْسٍ مُحَرَّمٍ قَتْلُهَا، جس انسان کے قتل کو شریعت نے حلال کیا ہے، اسے حرام کیا ہے، اسے حلال سمجھنا کفر ہے۔ اس کی وجہ سے قاتل فَكَانَ كَإِسْتِحْلَالِ قَتْلِ النَّاسِ جَمِيعًا لِأَنَّ مَنْ كَفَرَ بِآيَةٍ مِّن كِتَابِ اللَّهِ يَصِيرُ كَافِرًا بِالْكُلِّ، کتاب اللہ کی، قرآن کی ایک آیت کا بھی تم انکار کر دو گے تو کافر ہو جاؤ گے، گویا کہ پورے قرآن کو انکار کرنے والے کہلاؤ گے۔ اب قاتل قتل کرنے والا اس قتل کو جائز سمجھ رہا ہے تو گویا کہ حرام کو حلال سمجھ رہا ہے، اور قرآن کی پوری آیتوں کا انکار کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیشہ کی جہنم ملے گی۔ حدیثوں میں دیکھیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، ترمذی کی روایت ہے، ایک مسلمان کے قتل کرنے سے بہتر ہے پوری دنیا قیامت یا زلزلے یا طوفان کے آنے سے ہلاک ہو جائے، خود بخود مر کے دنیا ختم ہو جائے، بلکہ اللہ پوری دنیا کو اپنی قدرت سے ختم کر دیں
یہ اللہ کے لیے آسان ہے، لیکن ناحق کسی کو قتل کر دو گے اللہ کو اس پر بہت غصہ آتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو۔ اسی واسطے بعض روایات میں من سفک دم بغیر حق، ناحق چاہے کسی کا بھی قتل کرو، یہ پوری دنیا کو ہلاک کرنے سے زیادہ اللہ کو غصہ اور غضب میں لاتا ہے۔ اور ایک روایت میں کیا فرمایا، اگر گروپ اور گینگ بنا کر قتل کرو گے تو پھر پوری گروپ اور گینگ کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے۔ چنانچہ کیا فرمایا، لو ان اہل السماء والارض، آسمان والے زمین والے، آپ سمجھو آسمان والے کون؟ فرشتے، فرشتے کیوں کسی کو قتل کریں گے؟ پھر بھی فرمایا آسمان اور زمین والے اشترکوا فی دمی مؤمن، ایک مسلمان کو قتل کرنے کے واسطے سب جمع ہو گئے، لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ ان آسمان اور زمین سب لوگوں کو اوندے منہ جہنم میں ڈالے گا۔ ایک کو بھی قتل کرو گے، قتل کرنے والے 100 لوگ بھی ہوں، 100 کو اللہ جہنم میں ڈالیں گے۔ اب باپ کو قتل کرنے کے واسطے، پیسے کے واسطے، پراپرٹی کے واسطے، ریٹائرڈ ہوئے بوڑھے شخص کو قتل کرنے کے واسطے بیوی ساتھ میں ہو جائے، بیٹا ساتھ میں ہو جائے، بیٹی ساتھ میں ہو جائے کہ اپنے ہی باپ کی پینشن کھا لیں، اپنے ہی باپ کی پراپرٹی ہمیں جلدی مل جائے، خود اولاد ختم کرنے کا پلان بناتی ہو، تو پھر اللہ ان سب کو جہنم میں ڈالیں گے۔ دنیا کی سزا اور ذلت الگ ہے، آخرت کی سزا معاف نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری حدیث میں ہے کل ذنب عسى اللہ ان یغفرہ، ہر گناہ اللہ معاف کر سکتے ہیں مگر 2 گناہ بہت مشکل ہے معاف ہونا، الا من مات مشرکا، شرک کرتے ہوئے مرو گے تو مغفرت مشکل ہے، او مؤمن قتل مؤمنا متعمدا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر کے مرے گا، یہ قاتل کی معافی بھی اب اللہ کے پاس مشکل ہے۔ چوتھی حدیث میں فرمایا من عان علی قتل مؤمن ولو بشطر کلمۃ، کوئی کسی مسلمان کو قتل کرنے میں صرف ہاں ٹھیک ہے کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہم چلے جاتے، یا وہ گلی میں ہے یا ادھر ہے، یہ ٹائم پہ آؤ مل جاتا، یہ ٹائم پہ آتا، یہ ٹائم پہ رہتا، کچھ بھی اس طرح ہنگس دیا کسی مسلمان کو قتل کرنے کے لیے، ایک ورڈ اور ایک جملے کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، اللہ کیا فرماتے ہیں، اتنی بھی تم مرڈر کرنے والے کی ہیلپ کرو گے، کل قیامت کے دن جب اٹھائے جاؤ گے حشر کے میدان میں، ہیلپ کرنے والے اس ہیلپر کے پیشانی پر لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، آج تم اللہ کی رحمت سے امید نہیں لگا سکتے، صرف ایک جملہ بولنے پر کسی مسلمان کو قتل کرنے کے سلسلے میں۔ اور اسی واسطے شریعت میں فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو تلوار یا بندوق ننگی لے کر ہمارے بازاروں میں گھومے گا وہ ہمارا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ بلکہ کہاں تک فرمایا لجہنم سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، باب منہا، ان میں سے ایک دروازہ کیا ہے، لمن سل السیف علی امتی، جو میری امت پر تلوار نکال لیتا ہے قتل کرنے کے واسطے، اس کو ایک خاص جہنم کے دروازے سے انٹری ملے گی کہ تم قاتل ہو اس جہنم کے دروازے سے جاؤ۔ اسی واسطے کہاں تک رکھا گیا لیمٹس، من اشار الی اخیہ بحدیدۃ فإن الملائکۃ تلعنہ حتی یدعہ، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کی طرف قتل کا اشارہ کرے گا تلوار سے، یہ دیکھو کاٹ دیتا ہوں، جیسے آج کل دکھایا جاتا ہے اس طرح بول کے، یہ جو اشارہ بھی کرو گے اللہ کی لعنت برسنا شروع ہو جائے گی، اللہ کی لعنت برسے گی، صرف اس اشارے پر، اشارہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی واسطے اسلامی آداب میں سے کیا ہے، چاقو بھی اگر دیتے ہو پکڑنے کا دستہ اپنی طرف رکھو، اور جو کاٹنے کا آلہ ہے وہ اپنی طرف رکھو، پکڑنے کا دستہ وہ سامنے والے کی طرف رکھو، چاقو ایسے مت دو کہ اس کی طرف نوک رہے، اس سے بھی منع کیا گیا شریعت میں۔ اتنی احتیاط، امن کتنا شریعت پسند کرتی ہے۔ جو لوگ اسلام کو ٹیررسٹ کہتے ہیں انہیں تھوڑا دماغ سیدھا کر لینا چاہیے، اب چونکہ ہم گالیاں نہیں دے سکتے اس واسطے شرافت سے سمجھایا جاتا ہے۔ 7ویں حدیث ہے اول ما یقضى بین الناس الدماء، فرمایا سب سے پہلا حساب کتاب کل قیامت کے دن جو ہوگا وہ کسی کے ناحق قتل کیے جانے کا دینا پڑے گا۔ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، عبادات میں نماز کا حساب ہوگا، اور معاملات میں قتل کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ وہاں عبادات میں نماز اہم ہے اور یہاں پر معاملات میں ہر انسان کی جان بہت اہم ہے۔
چنانچہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت میں لکھتے ہیں وَفِيهِ عِدَمُ عَمْرِ الْقَتْلِ لِأَنَّ الْإِبْتِدَاءَ إِنَّمَا يَقَعُ بِالْأَهَمِّ۔ اللہ سب سے پہلے قتل کا کیس کیوں لیں گے؟ وجہ یہ ہے کہ جب کوئی حساب کتاب لینے والا غصے میں ہوتا ہے، چھوٹے معاملات کو بعد میں نمٹائیں گے، پہلے اس کو بلاؤ، جس سے سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے پہلے اس کا کیس دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سب سے زیادہ ناراض قتل کے مسئلے پر ہوتے ہیں، پہلے اس کو نمٹا کر اس کو جہنم میں ڈالتے ہیں۔ اور حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کافر نہ بن جانا۔ کافر کیسے؟ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جاؤ، یہ کفر کی علامت ہے۔ گویا کہ حجۃ الوداع میں یہ نصیحت فرمائی آپ نے، ایک دوسرے کو قتل کرنے والا گویا کہ کافر بن چکا ہے۔ اس واسطے دیکھیں شریعت میں 5 چیزیں ایسی ہیں جس کی حفاظت ضروری ہے۔ نمبر 1 اپنے دین کی حفاظت، نمبر 2 اپنے جان کی حفاظت، نمبر 3 اپنے عقل کی حفاظت، نمبر 4 اپنے نسل کی حفاظت، نمبر 5 اپنے مال کی حفاظت۔ ان 5 چیزوں کی حفاظت ضروری ہے، اس لیے شریعت کے جتنے احکام ہیں پوری شریعت ان 5 چیزوں کے آس پاس ہی گھومتی ہے۔ اللہ نے شرک حرام کیا، دین محفوظ رہے گا، شریعت محفوظ رہے گی، توحید محفوظ رہے گا۔ ہر جگہ جھکتے گئے، ہر جگہ مورتی پوجا کرتے گئے، ہر جگہ وندنا پڑھتے گئے، ہر جگہ مالا پہناتے گئے، ہر جگہ ناریل پھوڑتے گئے، ہر جگہ سوریہ نمسکار کرتے گئے، یہاں توحید باقی نہیں رہے گا، دین باقی نہیں رہے گا۔ اس واسطے دین کی حفاظت ہے تو شرک حرام کر دیا گیا، جان کی حفاظت ہے خودکشی حرام کر دی گئی، عقل کی حفاظت ہے نشہ کرنا حرام کر دیا گیا، نسل کی حفاظت ہے زنا حرام کر دیا گیا، مال کی حفاظت ہے، اسی واسطے چوری، ڈکیتی، لوٹ، بیع و شراء، بزنس کے احکام یہ سب رکھے گئے، کیونکہ ہر انسان کو اس کے مال کی حفاظت ہے۔ جتنی شریعت ہے وہ پوری ان 5 چیزوں کی طرف گھومتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہر انسان کو ان چیزوں کی حفاظت ضروری ہے۔ اور یہ بھی سمجھیں ہر جان کی قدر کرنے میں مذہب کا اعتبار نہیں ہے، فلاں مذہب کے والے کی جان اچھی ہے، فلاں کی غلط ہے۔ مذہب نہیں، مسلک نہیں، خاندان نہیں، علاقہ نہیں، امیر نہیں، غریب نہیں، بچہ نہیں، جوان نہیں، بوڑھا نہیں، مرد نہیں، عورت نہیں، سب کی جان اپنی جگہ پر عزت والی ہے۔ کسی کو بھی ناحق قتل کرو گے ظلم کہلائے گا اور اللہ جہنم میں ڈالیں گے، کوئی فرق نہیں ہے۔ علامہ امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ثبت النہی عن قتل البہیمۃ بغیر حقہا، ناحق کسی جانور کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، چونٹی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، کتے اور خنزیر کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ والوعید فی ذلک فکیف بقتل الآدمی، جو شریعت کتے اور خنزیر کو مارنے سے منع کرتی ہے وہ شریعت کا ماننے والا ایک انسان کو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ پھر انسان سے آگے بڑھ کر فکیف بالمسلم، ایک مسلمان کو کیسے قتل کر سکتے ہو؟ اس سے آگے بڑھ کر فکیف بالتقی الصالح، پھر تم آگے بڑھ کر کسی نیک عالم اور کسی نیک دیندار کو کیسے قتل کر سکتے ہو؟ افسوس مسلم ملک کہلانے والے ممالک میں بھی مسلمان علماء کو، محدثین کو، شیخ الحدیث کو اور مفتیان اکرام کو نشانہ بنا کر مار دیا جاتا ہے۔ گھاس کھاتے ہیں، گوبر کھاتے ہیں، پتہ نہیں پڑوس ملک کے وہ مسلمان بھی ہیں جو پورے بھرے مجمع کے سامنے، سرکل پر اور ٹرافک کے سامنے کسی عالم دین پر فائرنگ کر کے شوٹ کر کے مار دیا جاتا ہے۔ فکیف بالتقی الصالح، جو شریعت تمہیں کسی کتے اور خنزیر کو بھی مارنے سے منع کرتی ہے، وہ قرآن کے عالم یا حدیث کے عالم پر تلوار اٹھانے اور بندوق چلانے سے کیسے تمہیں ہمت ہو گئی؟ تو آپ بتائیں پھر اللہ تعالیٰ کتنے غصے میں ہوں گے۔ دراصل قتل کرنے والے کے اندر یہودیت پائی جاتی ہے، وہ یہودیوں نسل سے ہوتا ہے، چونکہ یہودیوں کی سب سے بڑی مکاری 2 چیزیں ہیں، ایک ہے قتل کرنا، دوسرا ہے جادو کرنا۔ اور بھی کئی ان کے کرائمز ہیں جو قرآن نے خود ذکر کیے ہیں۔ سود خور دنیا کی سب سے بڑی قوم وہ یہودی قوم ہوتی ہے، زانی سب سے بڑی قوم وہ یہودی قوم ہوتی ہے۔ ہر متعلق قرآن مجید کی آیتیں موجود ہیں اور اپنی اس پر مستقل محاضرات بھی ہیں، پورے یہودیوں کے اوپر لیکچرز کہ ان کی کیا کیا کرائمز ہیں جو انبیاء کے ساتھ انہوں نے کیے ہیں۔ چنانچہ قرآن خود کہتا ہے بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ،
یہ یہودی وہ قوم ہے جو ناحق نبیوں کو قتل کرتی ہے۔ اب آپ بتائیں کیا نبی کو قتل کرنا بھی کبھی حق پر ہو سکتا ہے؟ پھر بھی وہ نبیوں کو قتل کرتے آئے ہیں، اور اتنی بڑی گھٹیا قوم ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں قتل کرنے کی کوشش کی، اور مدینہ منورہ میں قتل کرنے کی سازشیں بنائی۔ 4 ہجری کو چکی کا پاٹ ڈال کر قتل کرنے کی کوشش کی، 6 ہجری کو سمامہ بن اسال کو بھیج کر قتل کرنے کی کوشش کی، 7 ہجری کو گوشت میں زہر ملا کر قتل کرنے کی کوشش کی، 8 ہجری کو فضالہ بن عمیر کو بھیج کر قتل کرنے کی کوشش کی، خسرو پرویز شاہ نے قتل کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے سے کائنات بنی ہے، ان کو یہ قتل کرنے کی کوشش کرنے والی قوم یہ ناپاک یہودیوں نسل قوم ہوتی ہے۔ قتل کے سلسلے میں ہمارے ملک میں رپورٹس کیا ہیں؟ ملک بھارت میں قتل کے جو رپورٹس ہیں آپ دیکھ لیں، ہر سال 28,000 سے 30,000 لوگوں کا قتل ہوتا ہے، اور صرف 2022 میں 28,522 لوگوں کا قتل ہوا جو کیس درج ہوا۔ 2023 میں 37,500 مقدمات درج ہوئے جن کا قتل ہوا۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کی جو رپورٹ ہے 2025 کی سناتے ہیں، بس 17 18 فلاں سب اپنے پاس لکھا ہوا موجود ہے۔ 25 کی رپورٹ کیا ہے؟ مردوں کو جو قتل کیا گیا 2025 میں 2,71,049 قتل کیے گئے پورے ملک میں۔ آپ اندازہ کریں 2 لاکھ آدمی کا قتل ہو جاتا ہو تو کس قدر تعجب کی بات ہوگی۔ اور 2025 میں خواتین کا جو قتل ہوا ہے 4,41,534 پورے ملک بھارت میں۔ 55% قتل وہ ہیں جو عورتوں کے ہوئے اپنے ہی گھر والوں کی وجہ سے، باہر والوں نے کم کیا، 55% اپنے ہی گھر والوں نے کیا ہے۔ اور یہ سب رپورٹس آپ گوگل پر سرچ کر کے تلاش کر سکتے ہیں، اور میں بھی تلاش کر کے ہی لایا ہوں، اور میرے پاس وہ سب کے لنکس بھی موجود ہیں۔ 2025 میں بچوں کا جو قتل ہوا ہے 1,87,702 بچے قتل ہوئے، جبکہ 2024 کے حساب سے 5.9% اضافہ ہوا بچوں کے قتل میں۔ خاندانی جائیداد پر قتل کے جو کیسز ہوئے 9,607، ذاتی دشمنی پر جو قتل ہوئے وہ ہے 3,638، مالی فائدہ اور لوٹ اور چوری کی بنیاد پر جو قتل ہوئے وہ 1,460۔ اور اب ہمارے تلنگانہ اور یو پی اور آندھرا کے لا لیا جائے صرف سمجھنے کے لیے، یو پی 18ویں نمبر پر ہے پورے ملک میں قتل کے کیسز میں، چنانچہ 4,30,552 قتل ہوئے 2025 میں، 4,30,552۔ مجموعی لحاظ سے گویا کہ 2025 میں 12% کرائم کا اضافہ ہوا یو پی صوبے میں۔ تلنگانہ میں 2,17,976 قتل ہوئے 2025 میں، جبکہ 2024 میں 1,38,644 تھے۔ اس لحاظ سے ایک سال میں تلنگانہ میں 18% کا اضافہ ہوا، جی ایس ٹی کے اضافے کی طرح قتل کا بھی اضافہ ہوا، قتل 2024 سے 25 میں۔ خواتین پر ظلم، یہ ریاست خواتین پر ظلم کے سلسلے میں پورے بھارت میں پہلے نمبر پر شمار ہوتی ہے، آپ سرچ کر کے دیکھ لیں۔ 24,495 قتل خواتین کے ہوئے ہیں 2025 میں، 2024 میں 23,678 ہوئے ہیں۔ اب اس لحاظ سے آپ اندازہ کریں خواتین کے قتل کی تعداد جو پورے ملک بھارت میں 25 سے 30% ہے وہ برابر باقی ہے، اور یہ ریاست خواتین پر ظلم کے سلسلے میں دوسری ریاستوں سے آگے ہے۔ کس قدر افسوس اور تعجب کی بات ہے۔ قتل کے اسباب کیا ہیں؟ انسان کیوں دوسرے کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ قتل کے مختلف اسباب ہیں۔ پہلا سبب کیا ہے قتل کرنے کے؟ ہم دیکھیں قتل کے سلسلے میں جو سرخیاں آج کل اخباروں میں آتی ہیں، کیوں انسان قتل کر دیا جاتا ہے؟ معمولی بہانوں سے چند سرخیاں پڑھ کے سناتے ہیں، اس سے اندازہ کرو کہ کیا اس وجہ سے بھی انسان قتل کر دیا جائے گا؟ بچوں کے جھگڑے میں فائرنگ کر کے محلے کا ایک آدمی جو بچوں کے آپسی جھگڑے کو روکنے کے لیے آیا
تو باپ جذبے میں آ کے اور روکنے کے لیے آئے ہوئے آدمی کو قتل کر دیا۔ کتے کو کھانا نہ ڈالنے پر 14 سالہ ملازمہ کو مالک نے قتل کر دیا۔ نشے کے عادی شخص نے اپنی ماں کا قتل کر دیا۔ یہ سب اخبار کی سرخیاں ہیں جو ہمارے یہاں نکل رہی ہیں۔ دیر سے اسکول آنے پر ٹیچر نے مار مار کر 8ویں کلاس کے بچے کو قتل کر دیا۔ کچرے کے ڈھیر سے 30 سالہ خاتون تشدد کے بعد پکڑی گئی، ملی گئی، جسے سر پر ہتھوڑے سے مار کر قتل کر دیا گیا۔ اہلیہ کو برا بھلا کہنے پر ماں کو قتل کرنے کے بعد لاش کو گاڑی میں رکھ کر جلا دیا۔ بیوی کو برا بولنے پر ماں کو قتل کر کے لاش کو گاڑی میں رکھ کر جلا دیا۔ بیٹے نے زمین کی لالچ میں ماں اور 2 بہنوں کو قتل کر دیا۔ عشق کی چکر میں نوجوان قتل، لاش تیزاب سے مس کر کے ٹکڑے صحن میں دفن کر کے دبا دیا۔ جائیداد میں حصہ نہ دینے پر چھوٹے بھائی نے فائرنگ کر کے 2 بڑے بھائیوں کو قتل کر دیا۔ کچرا کنڈی سے 6 سالہ بچی کی لاش برآمد ہوئی، جس کی عصمت ریزی کے بعد اسے نالے میں پھینک دیا گیا۔ ظالم شخص نے اپنے 4 چھوٹے بچوں کو کلہاڑی سے وار کر کے قتل کر دیا۔ وقت پر کھانا نہ ملنے پر شوہر نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو فائرنگ سے قتل کر دیا۔ کس بات پر؟ وقت پر کھانا نہ ملنے پر۔ مخالفین، کچرے کے ڈھیر سے 5 سالہ بچے کی بوری کی لاش برآمد ہوئی۔ مخالفین کے مقدمے میں پھنسانے کے ڈر سے اپنی 10 سالہ بچی کو پستول سے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ رشتے سے انکار پر لڑکے نے فائرنگ کر کے 23 سالہ کزن کو قتل کر دیا۔ دوسری شادی سے روکنے پر سنگدل باپ نے بیٹے کا قتل کر دیا۔ دوسری شادی سے روکنے پر باپ نے بیٹے کا قتل کر دیا۔ اب اس سے اندازہ کرو ہمارے پاس قتل کے کیا ریزنز ہیں۔ یہ وجوہات ہیں جس سے قتل کر دیا جائے۔ انسان کی کیا ویلیو ہے، اور یہ سب میں اپنی طرف سے بنا کے نہیں، ایک ایک سرخی اگر سرچ کرو گے پورے اخبارات کی رپورٹ نیوز کے ساتھ فلاں جگہ کی آپ کو مل جائے گی۔ کتنی معمولی بہانوں پر قتل کے واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ اسباب میں سب سے پہلا سبب ہے اللہ کا خوف نہ ہونا۔ دوسری چیز انسانیت کا احترام نہ ہونا، انسان کا احترام کرنا بھول گیا ہے۔ چوتھی چیز قانون کا کمزور پڑ جانا۔ معلوم ہے قاتل کو میں کسی کے بھی پیسے لے کر قتل کر کے اندر چلا بھی جاؤں گا، فلاں مجھے کیس سے بیل پر لا لے گا، فلاں چھڑا دے گا، میں پھر بھی، اور ہو بھی رہا ہے کہ ریپ کر کے لڑکی کو قتل کر دینے والے کو خود بعض کمیونٹی والوں نے کیس لڑ کر اسے جو چھڑایا، اور چھڑانے کے بعد ہار پہنا کر اور اسے مالا پہنا کر ڈی جے بجا کر اسے لا رہے ہیں۔ کس کو؟ جو کسی عورت کا ریپ کیا ہے، جو ریپ کر کے مار دیا ہے، چونکہ اپنی برادری کا ہے، اپنے خاندان کا، اس واسطے اسے اس طرح ویلکم کیا جاتا ہے۔ تو پھر آپ بتائیے کہاں سے ایسا ہوگا کہ انسان کی جان کی عزت محفوظ رہے گی۔ اور قتل کے وجوہات میں پولیس کا بھی کردار رہتا ہے، جیسے بروقت پہنچنا، مجرم تک پہنچنا، صحیح سزا دلوانا۔ اس میں جب کوتاہی ہوتی ہے، رشوت کھانے والے جب بن جاتے ہیں، ہمیں کیا چھوڑو، ہمیں کچھ ٹکا مل گیا، کچھ ہڈیاں پڑ گئی، اب اس کیس کو لائٹ لے لیا، تو پھر مقتول کہاں سے انصاف ملے گا۔ ایسے ہی وکلا کا بھی دخل رہتا ہے۔ وکیل کو معلوم ہے کہ فلاں مر گیا ہے اور اس کا مرڈر ہوا ہے، اس کی طرف سے کیس لڑ کے اس کو انصاف دلانا، یہ تو سینس ہے، لیکن جو قاتل ہے اس کی طرف سے بھی وکیل کھڑ کے کیس لڑتا ہے۔ کیا ہے؟ کس کی طرف سے لڑ رہے ہو؟ کس کا ڈیفنس، کس کو بچانا چاہ رہے ہو؟ جب لا پڑھنے والے قاتلوں کے سپورٹ میں کیس لڑیں گے تو پھر آپ بتائیے مقتول کو انصاف کہاں سے ملے گا؟ اور پھر وہ اپنی جان بچانے کے خاطر وہ اگر رشوت کھلا دے وکیل کو یا جج کو، پھر اس کے بعد انصاف کہاں سے باقی رہے گا؟ اور پھر اس کی سزا کا فیصلہ ہونے تک 5 سال 7 سال گزر گئے۔ اور پھر میڈیا کا کردار ایسے انداز سے رہتا ہے، اس میں بیچارہ قتل ہونے والے کو ہی، بے قصور مارے جانے والے کوئی مجرم بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اس میں قاتل کی مذمت، قتل کرنے والے کو سزا کا مطالبہ، اس کو اٹھانا، اس کو بڑھانا، اس کو پیش کرنا، یہ میڈیا کا کردار نہیں ہوتا۔ ایسے ہی تعلیم کا بھی دخل ہوتا ہے۔ انسان پڑھا کیا ہے؟ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر، تقدیر پر بھروسہ، یقین ختم ہو گیا، ایک دوسرے کی جائیداد کا معاملہ اور حرص اندر پیدا ہو گئی۔
یہ کئی وجوہات ہیں. شک کی بنیاد پر قتل کر دیا جانا. شک کی بنیاد پر کیا؟ بیوی کا کسی اور سے افیئر چل رہا ہے, ثابت نہیں ہوا, پروف نہیں ہے, پھر بھی ڈاؤٹ کی بنیاد پر قتل کر دیا جاتا ہے. اور دوسرے نکاح کی وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہے, جائیداد کی وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہے, قرضوں کی وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہے کہ فلاں کو پیسہ دینا ہے, نہیں دے سکتے, اس واسطے اسے قتل کر دو. یہ دسیوں اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہمارے سماج میں قتل کے واقعات پیش آتے ہیں. حل کیا ہے اس کا؟ حل یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو, ڈرو اللہ سے. حساب کا دن ہے. قتل کرنے کے بعد گال تھپک لو گے, حاجی بن جاؤ گے, داڑھی رکھ لو گے, مسجد بنا لو گے, کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے دعائیں کر کے روتے رہو گے, پھر بھی قتل کا گناہ معاف نہیں ہوگا. کل قیامت کے دن مقتول سے بدلہ دیا جائے گا, تبھی اللہ معاف کریں گے, چونکہ انسان کا انسان سے معاملہ ہے. اللہ اپنی نمازیں معاف کر سکتے ہیں, حج معاف کر سکتا ہے, اپنے گناہ معاف کریں گے, بندے کا حق بندے سے وصول کروا کر رہیں گے. اس لیے قیامت کے دن پیش کیے جانے سے ڈرو اللہ کے سامنے. اور نمبر 2, تقدیر پر یقین رکھو. حرص اور لالچ کے چکر میں کسی کا مال ہڑپنے کی خاطر قتل نہ کرو. انسان کی عظمت پیدا کرو. بے روزگاری کی وجہ سے بھی قتل ہوتا ہے. روزگار پیدا کرو, کماؤ, کام میں لگو. خالی رہو گے تو لوگ پیسہ دے کر قتل کرنے کا بھی ایک بزنس ہاتھ میں دیں گے. یہ 10,000 لے لو, قتل کر کے آ جاؤ, آگے 10,000, کل کسی اور بڑے کو قتل, کسی اور کو قتل, لاکھوں روپے قتل کرنے کا بھی ایک بزنس اور دھندا بن جائے گا. روزگار اپناؤ. اور نمبر 4, سزا کا فوری نظام. قاتل کو فوراً سزا ملے گی تو قتل رکے گا. نمبر 5, اخلاق کی درستگی کرو. علماء کی صحبت, اللہ والوں کی صحبت, انسانیت اور اخلاق کو پڑھنے کی کوشش. نمبر 6, جھگڑوں سے حتی الامکان بچو, خاموش رہ جاؤ. چھوٹی بات پر بھی سامنے والا ہائپر میں آ کر مارنے پہ آ جاتا ہے, اس واسطے جھگڑوں سے حتی الامکان بچو. نمبر 7, یورپین کلچر سے بچو. لیونگ کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں, اور افیئر کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں, کورٹ میرج, لو میرج کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں, بین مذاہب کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں کہ غیر مسلمان غیر مسلم سے شادی کرتی ہے, چند دنوں کے بعد 10 مہینے گزرتے ہیں, اس کا گلا, آنکھ, ناک, کان کاٹ کے وہ بھاگ جاتا ہے. کس کی محبت میں بھاگے تھے گھر سے؟ اپنے اس بوائے فرینڈ کی محبت میں. کس کو چھوڑ کر؟ ماں باپ کو چھوڑ کر. 10 مہینے کے بعد کیا ہوا؟ لاش پائی گئی. یہ سب یورپین کلچر ہے. مذہب چھوڑ دینا, نتیجہ اپنی جان اور عزت گنوا لینا ہے. نمبر 8, اسی کے ساتھ ساتھ حرص اپنے اندر سے ختم کرو, اور معاشرے کے اندر اتحاد پیدا کرو. ہر ایک کا سپورٹ ہو, اپنی جان بچانا, دوسرے کی جان بھی بچانے کی فکر ہو, تب جا کے یہ قتل کی بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں. ورنہ اللہ جو اس پر غصہ ہوتے ہیں اسی وجہ سے. ایک آدمی دنیا سے چلا گیا, اس کی بیوی بیوہ ہو گئی, اس کے بوڑھے ماں باپ بے سہارا ہو گئے, اس کے بچے یتیم ہو گئے. اب اس کے بچے کیا پڑھیں گے؟ کون سی بڑی اسکول میں ایڈمیشن لیں گے؟ اب وہ بیچاری اپنے سسرال میں ٹھکانہ نہ ملے, ان معصوم بچوں کو پالنے کی خاطر سڑک پر بھیک مانگنے کے لیے آ جائے گی. اگر اللہ نہ کرے تو دھندا کر کے اپنے بچوں کو پالے گی. نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک آدمی کے قتل سے ایک عورت زانیہ بن گئی, بچے یتیم ہو کر سڑک پر آ گئے, وہ اچھے ایجوکیشن سے محروم ہو گئے, بوڑھے ماں باپ بیٹے کے سہارے سے محروم ہو گئے. اس واسطے اللہ نے فرمایا ایک کو قتل کرو گے پورے سماج کو اس کا اثر پڑے گا. اس لیے اس سے بچنے اور بچانے کی کوشش ضروری ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.